نے بات کر دی، قد لگا کر دی، تحقیق پکی بات ہے۔ اور رسول آ گیا، کیا لے کر آیا؟ اللہ فرماتے ہیں بالحق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اپنی گفتگو کے لیے سہارا لیا کرتا ہوں قرآن سے، مجبور ہوں، قرآن کے بنا بات کر نہیں سکتا۔ بالحق، یہ با حق حضور کو ساتھ ایسے قرآن سے ملا رہی ہے جدا ہونے ہی نہیں دیتی۔ جس طرح آپ پڑھتے ہو نا بسم اللہ، با اسم اللہ۔ چلو سٹیج والے تے بولن نا سامنے، سبحان اللہ۔ با اسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، بالحق۔ یہ با قرآن اور حضور کو ایسا جوڑتی ہے۔ سٹیج آلو ہے، میرا جملہ ضائع چلا گیا تھا، اگلی تقریر اگلے سال انشاءاللہ۔ اے اگر میری محنت ضائع چلی گئی تو اگلی تقریر انشاءاللہ اگلے سال۔ بالحق، یہ با ایسا ساتھ ملاتی ہے، جدا ہونے ہی نہیں دیتی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا قرآن لے کر آ گیا، اور یوں قرآن کے ساتھ میرا محبوب آ گیا۔ بالحق، کہ یہ اٹھے تو قرآن بنے، یہ بیٹھے تو قرآن بنے، یہ چلے تو قرآن بنے، یہ پیے تو قرآن بنے، اس کی غمی قرآن بنے، اس کی خوشی قرآن بنے، اس کی تجارت قرآن بنے، اس کی معیشت قرآن بنے، اس کی معاشرت قرآن بنے، اس کی سیاست قرآن بنے، اس کا لین دین قرآن بنے، اس کی صلح قرآن بنے، اس کی جنگ قرآن بنے، اس کی نفرت قرآن بنے، اس کی محبت قرآن بنے، اس کا غصہ قرآن بنے، اس کا پیار قرآن بنے، اس کا نکاح قرآن بنے، اس کی اولاد قرآن بنے۔ یہ کسی کو گودی میں سلائے تو قرآن بنے، خود کسی کی گودی میں سوئے تو قرآن بنے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن۔ قاضی تیری بات کہو سنیں گے ساری رات، قاضی تیری بات۔ میری بات سمجھ بھی آئی یا نہیں آئی؟ میں چاہ رہا ہوں صرف مجھے میری سن لیجئے، سمجھ لیجئے، بس وہی کافی ہے۔ بالحق، بالحق، بولتے نہیں ہو۔ بل سارے بولو تو میں جملہ عرض کروں۔ بل ایویں کہندے پنڈ والے نوں گل سمجھ نہیں آندی، تو صرف توجہ تو کرو۔ بل اچھا، کیا اللہ اپنی مرضی سے، کیا کبھی کبھی اپنی مرضی سے چلا جایا کرے گا کسی کے دروازے پر؟ کیا کبھی کبھی خود سے کسی کو بلا لیا کرے گا؟ قرآن مجید کا طالب علم اللہ فرماتے ہیں نہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اس وقت تک بولے گا نہیں، ما ینطق عن الہوا۔ کسی کے دروازے پہ جانا کیا، یہ تو اس وقت تک بولے گا نہیں، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ پاسا بھی کہہ دے سبحان اللہ۔ تھوڑی تھوڑی سمجھ دے، ویسے دونوں آ ہی رہی ہے، زیادہ نہیں، تھوڑی تھوڑی دے آ رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں انشاءاللہ جلدی سمیٹ رہے ہیں، گل زیادہ لمبی نہیں لے کے جاندہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اچھا، اللہ آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی، اوے انسانوں آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول نہیں الرسول آ گیا، حق لے کر آ گیا، قرآن لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا۔ اللہ آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، آپ نے اتنی لمبی بات کی ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ کہنا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے حکم یہ ہے، فآمنوا۔ سبحان اللہ۔ فآمنوا، کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ فآمنوا، ایمان لے آؤ۔ اللہ اتنی بات کے لیے آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی، فآمنوا، ایمان لے آؤ۔
یہ تو بڑا سوکھا سا کام ہے. آج جس سے پوچھو تو کون ہے وہ کہتا ہے میں مومن. جس سے پوچھو تم کون ہو وہ کیا کہتا ہے؟ دیوبندیوں کون ہو؟ مومن. بریلویوں کون ہو؟ مومن. سنیوں کون ہو؟ مومن. حنفیوں کون ہو؟ مومن. منفیوں تم کون ہو؟ کہتے ہیں مومن. کیا بات ہے قاضی صاحب. جس سے پوچھو تم کون ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ مومن. یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے. ایمان لانا اتنا سوکھا کام. اچھا مجھے نا حیرانگی سے مت دیکھیں. مجھے آپ حیرانگی سے دیکھتے ہیں مجھے یوں پتہ لگتا ہے جیسے آپ کو بات نہیں سمجھ آ. سبحان اللہ. یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے. اگر یہ اتنا آسان کام ہوتا نا ایمان والا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اے ایمان والو. کتنی عجیب بات ہے. اللہ آپ فرما رہے ہیں آمنو. یہ تبھی آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہیں تو پھر آمنو ایمان لے آؤ. یہ ایسے ہی ہے بات جیسے میں کہوں جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگوں جلسے میں بیٹھ جاؤ. وہ نہیں آپ کو حیران کیا؟ جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگوں. یا میزبان اعلان کرے جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا کھا لیں. حیرانگی کو نہیں ہو رہی؟ پھر کوئی اظہار کرو نا حیرانگی کا. یا بات سمجھ آنے کا کرو یا نہ. میں کہوں یہ بزم میں محفل میں مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں بیٹھ جاؤ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہے آپ کے بیٹھنے میں. میزبان اعلان کرے جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا کھا لیں تو اس کا مطلب ہے کوئی کام ایسا ہوا ہے آپ کے کھانے میں جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ کھانا کھا لو. اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا آمین. چلو میں اس کی مثال ایک اور دیتا ہوں. ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں. اب دیکھو میں فرضی نام بھی نہیں لے رہا میں صرف فلاں کہہ رہا ہوں. ممکن ہے وہ نام بھی کوئی بیٹھا ہوا ہو تو آپ ناراض نہ ہو جائیں. حاجی فلاں حاجی اور اس کے پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی اور پڑوسی کو تو وہ بات پتا ہوتی ہے جو بندے کو خود پتا نہیں ہوتی. پڑوسی کو تو وہ بات پتا ہوتی ہے جو بندے کو خود پتا نہیں ہوتی کہ یہ بھی مجھ میں ہے. مثال کے طور پر کوئی رشتہ لینے کے لیے آ جائیں اور وہ آ کے کہیں یہ آپ کے پڑوس میں ہم رشتہ کرنے چلے ہیں بتا یہ کیسے ہیں تو وہ کہے گا بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس میں کیا ہے جو رہ گیا ہو؟ اس بندے نے اپنے دروازے پہ لکھوا رکھو حاجی فلاں اور پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی کوئی نہیں اور کہیں کسی ڈیرے پر بیٹھ کر وڈیرے کی بیٹھک میں بیٹھ کر چوک چوراہے میں بیٹھ کر وہ جسے پتا ہے کہ یہ حاجی نہیں وہ لوگوں میں بیٹھ کر اسے حاجی صاحب کہہ دے تو پڑوسی نے اس کی عزت رکھ لی. میں صدقے جاواں میرا بچہ اتھے رکھ دے میری کروڑ روپے دی گل ہے تو مجا دے. وہ جسے پتا ہے کہ یہ حاجی وہ اسے لوگوں میں بیٹھ کے کہہ دے حاجی صاحب تو اس نے اس کی عزت رکھ لی اس کی لاج رکھ لی اس کا بھرم. لوگ ایویں دائیں بائیں پھرتے رہتے ہیں فلانا لجپال فلانا لجپال. کون ہے میرے رب سے بڑھ کے لجپال؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. تو نے اپنے دروازے پہ پلیٹ لگائی ایمان والی. تو نے نام رکھوایا مومن. تو نے کہا میں مومن.
اب میں تو دلوں کے بھید جانتا ہوں نا، میں تو علیم بذات الصدور ہوں. میں تجھے بے ایمان کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے تیری عزت رکھ لی، تیرا بھرم رکھ لیا، تیری لاج رکھ لی، آمنو کہہ دیا. لیکن سن، اب آپس کی بات ہے، آمنو ایمان لے لیا. سبحان اللہ. بہت خوب. کیا اللہ کا قرآن سبحان اللہ. سبحان. اگر دل سے سنو نا، سبحان اللہ. یہ کسی کے ذہن سے نکل جائے نا کہ میں داد دوں گا تو قاضی کا کوئی فائدہ ہوگا، تو یقین جانو آپ داد میں الٹے ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، تم نے نام رکھوایا مومن. میں تو علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں. میں نے تمہیں بے ایمان نہیں کہا، میں نے تیرا بھرم رکھ لیا، تیری عزت رکھ لی، تجھے مومن کہہ دیا. لیکن سن، اب تیری میری آپس کی بات ہے، ایمان لے بھی آ. اب میں بات سمیٹنے پہ آ گیا، زیادہ آپ کے ذہن پہ بوجھ نہیں بناتا. اللہ یہاں پر تو بازار سجا ہے، یہاں پر تو مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، ہر کسی نے اپنی دکان پہ لکھ رکھا ہے ہم سے مال خریدو اصلی ملے گا. تو بتا کیسا ایمان لاؤں؟ یہاں تو جدھر جاؤ ادھر دکانیں کھلی ہوئی ہیں. آئے میری بدری جملے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے سبحان اللہ. ہو؟ من ٹھارا لے ہو. میرے جملے سمجھ آ رہے ہیں کو نہیں آ رہے؟ سبحان اللہ. ہر ایک نے لکھا ہوا ہے بازار سے بار آیت ملے گا، اصلی ملے گا، خالص ملے گا. وہ چلا جائے نا مسافر لاری اڈے پہ، تو ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچتا ہے، ادھر آ ہماری طرف، ہم جائیں گے نان سٹاپ لاہور. یہ ساتھ والی بس پہ نہ بیٹھنا، یہ ہوٹل میں رک جائے گی. یہ اس بس پہ نہ بیٹھنا، یہ فلاں انٹرچینج پہ اتر جائے گی. ہم جائیں گے نان سٹاپ کراچی، ہم جائیں گے نان سٹاپ لاہور. اور کوئی کنڈکٹر زیادہ تیز ہو تو وہ آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لیتا، بچہ اٹھا لیتا. اچھا مجھے حیرانگی سے یوں دیکھ رہے ہو جیسے آپ کبھی بس سٹاپ نہیں گئی ہے، میں ہی جاتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ اچھا مسافر تنگ آ کے کہتا ہے یار چھٹ دے میں جانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں. نہیں کہتا؟ کہتا ہے. اچھا وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ تو گھر سے جانے کے لیے آیا. عباسی صاحب وہ تو سامان باندھ کے آیا جانے کے لیے، آفس سے چھٹی لے کے آیا جانے کے لیے، اس نے تو جانا ہی جانا ہے. اس نے نہ جا کر بیوی سے مار کھانی ہے. آج ہی تو اس کی بیوی نے میک اپ کیا ہے. اس کے لیے تو میک اپ نہیں نہ کرتی جس کے لیے حکم ہے. اس کے لیے نہیں کرتی جس کے لیے حکم ہے. پیسے اسی کے ہیں، کرتی کسی اور کے لیے. اس نے مار کھا نہیں اس سے، وہ جانے کے لیے آیا، آفس سے چھٹی لے کر آیا. یہ جو اس نے کہا نا کہ یار چھوڑ دے میں نے نہیں جانا، یہ اس نے پیچھے کھڑے ہو کر تجزیہ کرنا ہے ان میں سے کون سچا ہے. اپنا دماغ لڑائے یا کسی سے مشورہ کرے کہ یار بتا ان میں سے. میں آج قوم کو کہتا ہوں یہ نعرے ہر طرف سے ہیں، ادھر آ ادھر آ ادھر آ. سنیے، آؤ میں آپ کو تھوڑے سے قدموں پہ کھڑے ہو کر تجزیہ کراتا ہوں ان میں سے کون سچا ہے. فاروقی صاحب یہ جملہ آپ کے حوالے ہے. آؤ میں تجزیہ کراتا ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں. صاحبان توجہ، اللہ بتائیے کیسا ایمان لے کر آؤں جو آپ کو قبول ہو، آقا کو قبول ہو. کیسا ایمان لے کر آؤں؟ سنیے، قرآن مجید کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں جملہ پیش کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لاؤ. اوے بوڑھو
جیسے بوڑھا ابو بکر ایمان لایا، اوے جوانوں ایسا ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا، اوے تاجروں ایسا ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا، اوے بہادروں ایسا ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا، اوے بچوں ایسا ایمان لاؤ جیسے حسن و حسین ایمان لائے، اوے عورتوں ایسا ایمان لاؤ جیسے سمیہ ایمان سبحان اللہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ سبحان اللہ چلو چونکہ آپ نے تہیہ کر رکھا ہے مجھے تھکانے کا، اور میں بھی ایڈا جلنا نہیں، میں بھی تھکنا نہیں، میں انشاءاللہ جلدی ختم کر رہا ہوں بات کو۔ فَإِنْ آمَنُوا ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر لایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ زبیر صاحب پتہ نہیں خوش ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں؟ سبحان تو انہوں گال سمجھ آ رہی ہے میری؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایمان ایسا آئے گا تب جب حضور سے محبت ہو، کیا ہوگی؟ اچھا میں یہ جملہ بول دیا میں نے، حضرات بھی بولتے ہیں، علماء کرام بھی بولتے ہیں، اسے سامعین بڑا ہلکا سا لیتے ہیں، اور اس ہلکا سا لینے کی ایک وجہ ہے حضرت۔ کوئی بندہ جے کسی نو پوچھے بھئی لاچی کھادی ہے کدی، وہ کہے نہیں، تے بندہ انہوں کہے یار لاچی کھا تنوں بڑا سواد آئے گا، تے وہ لاچی رکھے منہ تو پانی پی لے، سواد ہونا؟ ہاں سواد ادو ہونا ہے جدوں لاچی دے دانے کڈ کے دن تھلے رکھ کے تے انہوں چتھنا۔ تھوڑے جی ذوق والے بنو، میں آ ہی گیا جدوں انہوں کی کرنا ہے چتھنا ہے۔ میں گل کر دیا بھی محبت کرو حضور نال تے او تے ایویں ہی ہے جے میں لاچی منہ چ رکھ کے تو پانی پا لو، میں انہوں تھوڑا جہا چتھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ولی جماعت والے بھائی بیٹھے اے فرماندے نے سبحان اللہ کہو تے جنت ایک درخت لگدا ہے۔ سبحان اللہ وہ ویرے تانوں جماعت والے نا بول دے نہیں، میں تو اوکھیاں گلاں پیا کر سبحان اللہ کہیے تو کی لگتا ہے جنت درخت لگتا ہے۔ میں جڑا کہہ رہا نا مسکرا کے سبحان اللہ کہو، اس واسطے کہہ رہا بھی پھل والا درخت لگے جی میں سبحان اللہ تسی کہندے نا ککر لگنے سبحان اللہ، ڈرائی فروٹ والا درخت لگے۔ اب میں محبت دے لفظ نو تھوڑا جا چتھڑ لگا سبحان اللہ۔ میں جو کہوں کہ ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو اس پنڈال کے دروازے پر آپ کا مرشد کھڑا ہے، آپ کا پیر کھڑا ہے، آپ کا محسن کھڑا ہے، آپ کا استاد کھڑا ہے جس سے آپ کو فیض ملا ہے، وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، کیا امید رکھو دے دو گے؟ اچھا کئی سوچی پہ گئے نا بھی شاید کئی صاحب کسی نے کھلوا کے آئے کھل کے بولو دیو گے یا نہیں دیو گے؟ تہاڈا پیر کھلوتے تے او شے پیا منگدا ہے جڑی تہاڈے کول ہے تے او ہے بھی کسی نو دین لئی۔ ہن تے میں پنجابی بول رہا یار، سبحان اللہ وہ ہے بھی کسی نو دے دیو گے؟ پکی گل ہے؟ رحیم یار خان دے سخیو بولو دے دیو گے؟ اچھا چھوڑیے پیر کو، محسن کو، استاد کو، مرشد کو، میں جو آپ کو کہوں کہ حضور ایک چیز آپ سے مانگتے ہیں، وہ کریم آقا مانگتے ہیں ایک چیز آپ سے، جن کے پاس کافر آئے تھے کہ تجھے اقتدار دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے، سونا دیتے ہیں نہیں چاہیے، چاندی دیتے ہیں نہیں چاہیے، درم دینار دیتے ہیں نہیں چاہیے، عورتیں دیتے ہیں نہیں چاہیے، پیارے رب نے کہا تھا محبوب یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، 8 کلومیٹر کا پہاڑ، فرمایا نہیں چاہیے۔ وہ آقا جنہوں نے کہا یہ نہیں چاہیے، وہ اگر آپ سے ایک چیز مانگیں اور وہ چیز آپ کے پاس ہو دے دو گے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا بولو دے دو گے؟
وعدہ ہو گیا؟ اب سنیے، میں علماء اکرام کی موجودگی میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں امتیوں، جی یا رسول اللہ. فرمایا مجھے محبت دو، مجھے محبت. یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت. آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کہوں. یا رسول اللہ کہ آج کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں محبت کے زاویے مرتب کرنے کا. آج کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں محبت کے پیمانے وضع کرنے کا اور پھر خود ساختہ ان محبت کے پیمانوں کو سامنے رکھ کر کسی اور پر فتویٰ بازی کرنے کا. محبت کے پیمانے حضور بتا کر گئے ہیں. یا رسول اللہ کیسی محبت؟ سننا ذمہ داری سے، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ محبت والدین سے زیادہ کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے. فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ کر. یا رسول اللہ بس کافی ہے. فرمایا نہیں، کھیتی باڑی، جائیداد، بزنس، عہدے، منصب، کاریں، کوٹھیاں، بنگلے، ان سے زیادہ کر. یا رسول اللہ بس کافی ہے. فرمایا نہیں، میرے ساتھ محبت اپنی جان سے زیادہ کر. اب یہاں تک تو بڑی مزے سے آپ نے جملہ سن لیا، اگلا بڑا دھیان سے سننے والا ہے. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں تو پھر حضور کا فتویٰ سن لیجئے. میرا نہیں، میرے ابا جی کا نہیں، میرے مرشد کا نہیں، میرے استاد کا نہیں، حضور کا فتویٰ سن لیجئے. آقا فرماتے ہیں اگر اتنی محبت نہیں نہ کر سکتا تو لا یؤمنو، پھر خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کیا کر. میں تو حیران ہوں ان پر جو ایک دوسرے پہ فتویٰ کرتے ہیں. یہ حدیث سمجھ لیں، سوچ لیں، اپنے گریبان میں ہر کوئی جھانک سکتا ہے. آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اگر اتنی محبت نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو سکتا. بولو نا. اب سنیے گا، اجازت ہو تو او ہو 10:30 ہو گئے. میں بس انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. بات سے تو بات نکلتی چلی جائے گی اور لمبی ہو جائے گی. میں ختم کرتا ہوں. محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت کی ایک وجہ ہے حسن. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو، منو دس کے جاوے ہو، میں بھی نال جانا ہے. محبت کی ایک وجہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن بنایا تو 100 حصوں میں بنایا. 99 سے ایک سائڈ پر کیے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے. آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا، باقی 99 سے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا. حضور سے بڑھ کے نوجوانوں کو نصیب ہے. یہ تو تھی حسن کی بات. اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اٹھا کے محبوب کو عطا کیا. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوگے، جواب ملے ادیم کملا کسے نے جنے آئے بال کوئی نہیں. فلک دا چند ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال. کون آقا سے بڑھ کے ہنسی ہے؟ سٹیج والوں ایک جملہ آگیا ہے تو اڈے حوالے میں کرنا ہے، میں اور کر کی سکنا. حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے، محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا. میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا. حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں. یہ جملہ سٹیج والوں کے حوالے میں نے کرنا ہے.
منہ اگرچہ میرا آپ کی طرف ہے. دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت انس. لوگ پہلے سے صفے باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی لوگوں کا رخ ہے قبلے کی طرف, جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. خوشبو بتاتی, پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے. اسٹیج والے تسی بھی سن رہے ہو یا یہ آ رہی ہے مجمع میں. سبحان اللہ. پوچھتے ہیں لوگ, پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو. حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہاں سے منگوانی ہے, نہیں نہیں بتاؤ تو صحیح کس عطاری سے لیتے ہو. حضرت انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا, آقا کو پسینہ آتا, وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا, وہی لگا کے آتا. لیکن میں اس گل نو بھی چتھنا آلے ذوق نو لطف آئے گا میری ہے گل چتھن وچ. توجہ ہے. حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا, حضور کو پسینہ آتا, وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا, وہی لگا کر آتا ہوں. قاضی کا تخیل ہے کب حضرت انس تھے حضور کی خدمت میں. مدینہ میں تھے, اب دمشق میں ہیں, بصرہ میں ہیں. اس وقت پسینہ آیا تھا جو جمع کیا تھا, اب خوشبو آ رہی ہے. اب خوشبو آ رہی ہے. اس وقت پسینہ آیا تھا, اب خوشبو آ رہی ہے. قاضی کہنے چلا ہے جس پسینے سے اب خوشبو آ رہی ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے